السلام علیکم. یہ جو کیک تھا نا، اس میں نا کسٹمر نے نا مجھے ڈیٹیلس وغیرہ کافی نا ایک ہی میسیج پہ لکھ کے بھیجی تھی، جس میں ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوئی تھی کہ کس ڈیٹ کو لینا. باقی کیک سے ریلیٹڈ بھی نا کافی زیادہ تھی. تو اس میں نا کیلنڈر بھی تھا. تو کیلنڈر پہ نا انہوں نے جو ڈیٹ مارک کروانی تھی نا وہ 24 اپریل تھی. اور جس دن یہ بنانا تھا نا وہ ہم نے بنانا تھا 23 اپریل کو. مطلب کہ برتھ ڈے تھی کل اور بنانا ہم نے آج تھا. تو میری نظر جو تھی نا وہ ڈائریکٹلی پڑی ہی 24 اپریل کو تھی. اور میں مزے سے نا بیٹھی ہوئی میں سکون میں نے کہا کہ ویسے بھی کل ہی دینا تو مزے سے بناؤں گی. تو ان کا میسج آیا، انہوں نے کہا کہ 5 بجے مل جائے گا. میں نے کہا ہاں جی کل 5 بجے تک مل جائے گا. کہتی ہیں کل نہیں آج چاہیے. اور اس ٹائم بج رہے تھے 2، اور اس کے بعد فونڈنٹ ورک بھی تھا وہ بھی کرنا تھا اور باقی چیزیں بھی تھی. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہو جائے گا، کیونکہ اسپونج جو ہے نا وہ میرا اکثر جو ہے نا ایکسٹرا بیک ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی بیٹر بچ جاتا ہے، کبھی آرڈرز آ جاتے ہیں. تو یہ جو تھا نا اسپونج، یہ تو میرے کزن آ رہے تھے ان کی وجہ سے تھا، لیکن انہوں نے نا پھر کل آنا تھا تو اس کی وجہ سے پھر یہ ان کے کام آ گیا تھا. باقی جو تھا نا کپ کیکس وہ میں نے پھر دوسری طرح بنائے تھے. وہ جو لیئرڈ کپ کیکس نہیں بناتی ہوں میں، پہلے ایک اسپونج کی لیئر، پھر اس کے اوپر گناش، پھر دوسری لیئر اور پھر ٹاپ پہ کریم. میں نے کہا اب اتنی جلدی بیکنگ تو نہیں ہو سکتی، میں ایسے کر دوں. ان سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا بس آپ کو جیسا اچھا لگتا ہے آپ بنا دیں. تو پھر باقی ان سے ہر چیز ڈسکس ہوئی. انہوں نے اتنی زیادہ ان کو خوشی ہوئی، کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہوئی ہے لیکن آپ نے جیسے اس چیز کو مینیج کیا ہے نا وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. تو وہ تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ نا پیارے پیارے سے ورڈز بولے تھے، مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی نا. یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی پرابلم ہو جائے، ایون آپ سے بھی ہو جاتی ہے، کسٹمر سے بھی ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز کو کیٹر کیسے کرتے ہو یہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ آپ اس ٹائم گھبرا جاؤ یا آپ لوگ پزل ہونا شروع ہو جاؤ میں کیا کروں گی، میں نے یہ کر دیا ہے. تو یہ جو فیز ہے نا اس سے میں گزر کے آ رہی ہوں، کیونکہ اسٹارٹنگ میں یہ ہوتا ہے. بعد میں تو یہ ہوتا ہے کہ خود پہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ ہاں اگر یہ چیز اویلیبل نہیں ہے تو اس کا جو سلوشن ہے نا وہ یہ ہے. تو یہ ایسا ایکسپیرینس سے آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسٹارٹ میں گھبرا جاتا ہے بندہ. تو یہ ہے کہ آپ لوگ نا وہ اپنے پاس رکھا کرو، سیکنڈ آپشن لازمی رکھا کرو. تو میرے پاس تو سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی ارجنٹ آرڈر آ جائے تو میں کپ کیکس ایسے بنا دیتی ہوں، لیئرڈ کپ کیکس جو ہوتے ہیں. تو اس کے بعد یہ میں نے ایک لسٹ بنائی تھی، کیونکہ میں نے سودا لانا تھا. میں نا ایسے نوٹ پیڈ پہ نا لکھ لیتی ہوں. اور بس یہ نا میں سارے جو نیکسٹ کیک ہے نا اس کی تیاری کری تھی. یہاں سے میں یہ لے آئی تھی میرا جو ہے نا فریشنس کا سامان. پھر میں پھول لینے گئی، پھر میں نے یہ 4 پھول لیے کیونکہ کیک کی ڈیکوریشن کرنی تھی. تو وہ پورا انہوں نے گچھا رکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں پھر نا اس کو کر لیتی ہوں جو پسند ہو نا، بڑے بڑے پھول ہوں میں نکال لیتی ہوں. پھر میں بیکری پہ گئی، بیکری پہ پتہ نہیں کیا لینے گئی تھی، یہ مجھے یاد نہیں. ہاں شاید انڈے اور بریڈ لینے گئی تھی، کیونکہ امی ابو بیمار ہیں میرے، اور بریڈ ان کے لیے لینے گئی تھی. پھر اس کے بعد میں گئی جی فروٹ لینے. انڈے تو لینے گئی تھی کیکس کے لیے. فروٹ والی دکان پہ گئی، وہاں سے کچھ فروٹ لیے، کیونکہ بہت زیادہ نا کمزوری ہو جاتی ہے، بندہ ذرا سا بیمار ہو نا. تو امی ابو کو لینے گئی، گھر گئی، امی کہتی ہیں کیلے کیوں لائی، ہم ساروں کے گلے خراب ہیں. پھر یہ تھا کہ جو کیلے تھے نا وہ میں نے اور معاذ نہیں کھا لیے تھے، تو امی ابو نے وہ پھر کھایا تھا سیب اور گرما. تو اس طرح ہم لوگ کر لیتے ہیں. میں سچ میں جو کچھ لاؤں نا، امی سے ایک بار نا ڈانٹ ضرور پڑتی ہے کہ یہ کیوں لائی ہے. پچھلی بار میں جلیبی لائی تھی، اس سے ان لوگوں کے گلے خراب ہو گئے تھے، اور وہ پھر امی نے مجھے سنائی کہ کیوں لائی. میں نے کہا خود لاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں کچھ لے آؤں تو آپ لوگوں کو مسئلے ہو جاتے ہیں. ایک بار امی کہتی ہیں کہ نا مجھے مٹھائی کھانے کا دل کر رہا ہے نا، تو میں نے معاذ کو بھیج کے منگوائی. میں نے کہا امی کا دل کر رہا ہے منگوا لو. تو جو مجھے امی نے سنائی، امی کہتی ہیں تجھے کس نے کہا تھا تم منگوا، میں نے تجھے کہا تھا. میں نے کہا ہاں کہا تھا نا، کہ آپ کہہ نہیں رہی تھی کہ آپ کا دل کر رہا ہے. تو امی کہتی ہیں میں تو ایسے ہی بول رہی تھی کیونکہ اس ٹائم میرا دل کر رہا تھا، اب تھوڑی نا دل کر رہا. خیر میری تو عزت ہوتی رہتی ہے. میں اب کیا کر سکتی ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ بھلا کرنے جاتی ہوں اور وہ امی سنا دیتی ہیں مجھے. تو خیر یہ تو مجھے لگتا ہے ہر گھر کی کہانی ہے. ایون کہ ہم لوگ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں نا نارملی، وہ بھی مجھے لگتا ہے جیسے یہ میرے گھر کی کہانی ہے. ہر گھر میں ایسی امائیں ہوتی ہیں سنانے والی، لیکن یہ ہے کہ رونق بھی ماشاءاللہ انہی ماؤں سے ہی ہوتی ہے. اچھا باقی نا میں نے آپ لوگوں سے ایک چیز ڈسکس کرنی تھی جو میں اکثر دیکھتی ہوں. ہم لوگ ایسے کرتے ہیں. ہم لوگ نا فار ایگزامپل ہم نے یوٹیوب چینل بنایا نا، تو ہم لوگ نا ہر کسی کو شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سبسکرائب کرو، ہمیں یہ کرو، ہمیں ڈیلی دیکھا کرو، لنکس وغیرہ شیئر کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں جب آپ لوگ اپنے چینل کا یا آپ لوگ کسی بھی پیج کا آپ لوگ لنک شیئر کرتے ہو نا، وہیں سے آپ کا جو چینل ہے نا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے اسٹارٹنگ میں ایک چینل بنایا تھا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرا کوکنگ چینل تھا، تو وہ میں نے یہی کام کیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی ریچ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی تھی. تو اب میں نے بیکنگ کا چینل جو بنایا نا، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں نے کبھی وہ ڈسکس ہی نہیں کیا اپنے اس میں اس
ویڈیوز میں. تو اس کی ریزن بس یہی ہے کہ میں اس کو نا بالکل آرگینک رکھنا چاہتی تھی. ایون کہ میری فیملی, میرے یہ کزن وغیرہ, ان کو بھی نہیں پتہ تھا. تو یہ ہے کہ جب 1000 میرے سبسکرائبرز ہو گئے تھے تب جا کے ان کو پتہ چلا تھا کہ اس کا کوئی چینل بھی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی شیئر نہ کرو, کیونکہ آپ لوگوں کی چینل کی ریچ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گی. آپ لوگ ویٹ کرو. میں 2 سال سے لگی ہوئی ہوں, میرا ابھی تک مونیٹائز نہیں ہوا ہے. تو میں ویٹ کر رہی ہوں, کیونکہ میں نے میرے میکسیمم جو ہے نا مائنڈ میں سال, وہ میں نے 5-6 سال رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یوٹیوب اتنی جلدی گرو نہیں ہوتا. ایون کہ وہاں پہ تو فن وغیرہ زیادہ ہوتا ہے. ایون کہ ہر ایپ پہ نا فن زیادہ جلدی پروموٹ ہوتا ہے. تو ہمارا تو ہے تھوڑا سا بورنگ سا سامان ہے, اس لیے جو ہے نا ہم لوگ سلو چلتے ہیں. تو یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا چینل شیئر نہ کریں کسی کے ساتھ, نہ یہ کہیں کہ ہمیں یہاں پہ جا کے سبسکرائب کریں. میرے جو سبسکرائبرز ہیں نا وہ صرف وہی ہیں جو واقعی میں بیکنگ میں انٹرسٹڈ ہیں. میں نے زبردستی کوئی اپنے سبسکرائبر نہیں بنایا. میں نے نہ کبھی یہ کہا ہے کہ جاؤ جا کے سبسکرائب کرو. تو اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا کوئی چینل ہے بھی صحیح. میرا بس یہ ٹک ٹاک اور فیس بک کا ہی میں ڈسکس کرتی ہوں, کیونکہ یہاں پہ تو یہ ہے کہ شکر الحمدللہ آرگینک ویوز آ رہے ہیں. مجھے کوئی گین کرنے کی یا کوئی, میں نے کبھی بھی نہیں کہا مجھے یہاں پہ جا کے فالو کرو یا جو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. آج اگر صحیح نہیں ہے, آج اگر کم آ رہے ہیں تو کل انشاءاللہ زیادہ آ جائیں گے. تو ہر چیز جو ہوتی ہے نا, یہ جو خاص طور پہ سوشل میڈیا کا کام ہوتا ہے نا, یہ صبر اور تحمل کا کام ہوتا ہے. کوئی چیز بھی نا آپ کو جلدی سے نہیں مل جاتی. اکثر ہم لوگ بائی بھی کر لیتے ہیں. میرا ایک کلاس فیلو تو اس نے بائی کر لی تھی. میں نے اس کو اتنا روکا تھا, میں نے کہا نہ کرو, میں یہ سارے کام کر چکی ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس نے نہیں سنی تھی. تو اب اس کا بھی چینل ایسے ہی پڑا ہوا ہے 1000 سبسکرائبر پہ. اور ہوتا ہے, لوگ سنتے نہیں آپ کی, کروا لیتے ہیں, اپنی منمانیاں کرتے ہیں. تو پھر ان کا وہ ہوتا ہے, چینل ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور بس یہ ہے کہ ڈیلی آپ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کریں. جب یوٹیوب دیکھے گا نا کہ یہ بندہ کنسسٹنٹلی اپلوڈ کر رہا ہے, تو وہ خود ہی آپ کے ویوز وغیرہ آنا شروع ہو جائیں گے. میرے اب خود ہی ویوز آتے ہیں, میں نے کبھی بھی نہیں مانگے ہیں. ایون کہ جو ہے نا میری ساری فیملی, وہ یوٹیوب پہ نہیں دیکھتی مجھے, وہ فیس بک اور ٹک ٹاک پہ دیکھتی ہے. یوٹیوب پہ کوئی بھی نہیں گیا ہوا. تو نا بس حوصلہ رکھا کریں. ہماری جو عوام ہے نا, اس کا یہی مسئلہ ہے کہ اس کو نا ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے چاہیے ہوتی ہے. اگر ابھی ڈگری کیا, ان کا دل کرتا ہے کہ ہمیں فوراً سے جاب مل جائے اور سب سے اچھی والی لاکھوں والی جاب ملے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو چھوٹے اسٹیپ سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے. سب سے بڑی بات ہی صبر ہوتی ہے, تب جا کے اس کا پھل ملتا ہے.